الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے جس کی توفیق خاص سے ہم ایک بار پھر بارگاہ خدا و مصطفیٰ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم خواجہ اللہ رکھا سیاب صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے، اور آپ سمیت جتنے بھی احباب آپ آئے ہیں اللہ پاک ایک ایک قدم قبول فرما کے اپنی شان کے مطابق اپنی رضا عطا فرمائے۔ آپ کو خبر ہے ہم پچھلے جمعۃ المبارک سے ایک موضوع بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو جو ہم نے موضوع بیان کیا تھا، جو آپ نے سنا تھا، وہ تھا ابدیت۔ یاد ہوگا بہت سارے احباب کو۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قلب سلیم، دل۔ اس پہ تھوڑی گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ العزیز گفتگو کے اختتام پر سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ مقدسہ میں سلام نیاز پیش کر کے نماز جمعہ ادا کریں گے۔ آج کے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے سورۃ الشعراء کی 2 آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن وہی شخص فائدے میں رہے گا، نفع مند رہے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ قلب سلیم بے عیب دل کو کہتے ہیں۔ قلب سلیم کے لفظی معنوں میں بھی آ جائیں تو بہت سارے اس کے معانی ہیں، اور جس معنی پہ آپ گفتگو کرنا چاہیں پھر اس کے آگے ایک وسیع ترین سمندر ہے موضوع کا۔ ایک تو ہمارا معاشرہ اس روش پہ آج کل چل نہیں رہا۔ آپ سمیت جتنے بچے بیٹھے ہو، مجھ سمیت اپنی بات کر رہا ہوں، ہم آج توبہ کی بات کرتے ہوئے یہ موضوع ہمارا من پسند نہیں رہا۔ جس سے کچھ ہمارے نفس کی اصلاح ہو سکے وہ ہمارا موضوع من پسند رہا نہیں۔
ہماری ترجیحات میں ہمارا رجحان ان موضوعات کی طرف ہے جس کی وجہ سے ہم آپس میں الجھیں، ایک دوسرے کے مخالف بنے۔ ظاہر سی بات ہے مخالف بننے کے لیے کسی نہ کسی ذات کا سہارا لینا پڑے گا۔ چند ایک مخصوص ذاتیں ہیں، ان پہ تو ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے تھا، ہم نے انہی کے نام پہ خود کو تقسیم کر لیا، آدھے ادھر چلے گئے آدھے ادھر چلے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اور موضوع بچا نہیں۔ تو میری جان ایک بات یاد رکھیے گا، اگر نفس کی اصلاح نہ ہو سکی اور اندر کا ہی مسلمان نہ ہو سکا تو جن کا ذکر کرتے ہو وہ بھی نہیں راضی ہوں گے۔ یہ دوغلا پالیسی جو ہے نا، یہ دوغلا پن جو ہوتا ہے نا طبیعتوں میں، اندر اور ہے باہر اور ہے۔ مجھے بتائیے منافقت اور کسے کہتے ہیں؟ یہی تو منافقت ہے کہ بندہ ظاہر میں مسلمانیت کے تمام تقاضے پورے کرے، اس کا لباس سنت کے مطابق ہو، اس کی داڑھی مبارک سنت کے مطابق ہو، اس کے سر کا کپڑا سنت کے مطابق ہو، اس کا لباس سنت کے مطابق ہو، وہ چلے تو سنت، وہ سراپا اس طرح کی بات کرے جس کے اندر دین چھلکتا ہو مگر دل مردہ ہو۔ نفس کی کیفیت یہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ نفس ہوتا کیا ہے اور نفس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ وہ سب سے غلیظ ترین جو نفس کی قسم ہے وہ اس کے اندر موجود ہو۔ ظاہر کو سنوار لیں، ظاہر ٹیپ ٹاپ پوری کر لیں، اندر اندھیرا رہے۔ بتائیے جب ہم اس طرف گئے ہی نہیں، کبھی سال کے اندر ایک دو موضوعات کو ایسے اگر شروع کر لیں تو احباب کی آنکھوں سے چھلکتی ہوئی نیند میں خود اپنی آنکھوں سے ابھی سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ موضوعات میرے پیارے بھائی سونے کے لیے نہیں ہے، یہ اندر کو جگانے کے لیے ہے۔ تھوڑا اس کے اندر وہ جذباتیت نہیں ہوگی جس کے اندر سارے ہاتھ اٹھا اٹھا کے بولتے رہیں، قطعاً نہ بولیں، چپ کر کے بیٹھیں، مزہ لیں، مگر کچھ اس کو اندر میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچئے جو ہمیں، اور دیکھیے موضوع یہ بھی کہیں قصے کہانیوں کی کتاب سے نہیں ہے، یہ موضوع بھی قرآن مجید سے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جو دنیا کی لذتوں سے اچاٹ دل کے لے کر اللہ کے ہاں پہنچے گا، اس دنیا کے اندر آرزویں اور خواہشات ختم نہیں ہوتی، انسان اپنی اپنی خواہشات اور لذات کا غلام بن گیا ہے۔ کئی بندے ایسے دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کسی کے مرید نہیں اور مرید ہونا ضروری سمجھتے بھی نہیں۔ بابا نہ ہو، تو خود اپنی اس خواہش کا مرید ہے۔ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ مریدی کیا ہوتی ہے اور پیری کیا ہوتی ہے؟ اپنے ارادے کو کسی کے سپرد کر دینا یہ مریدی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا مرید وہ ہے جو اپنی خواہشات کا مرید بن گیا، دنیا کی 4 دن کی لذتوں کو اتنا اپنے اوپر سوار کیا کہ ان کا مرید بن گیا۔ اللہ اکبر۔ نہ اللہ کی معرفت نصیب ہوئی، ہم نے اللہ کو مسجد کے صفوں سے لے کر زیادہ سے زیادہ جنازوں تک محدود کر لیا۔ اللہ یاد آتا ہے کبھی کبھی شادیوں میں، وہ بھی جب بیٹی رخصت ہونے لگے، پوری خوشیوں میں نہیں جی۔ زندگی کے مختلف مراحل میں آپ دیکھ لیں، اپنے اپنے کاروبار، اپنے اپنے پروفیشنز کو دیکھ لیں، آپ جس کا جو ہے جی آپ ان میں دیکھ لیں، کب یاد آتا ہے اللہ۔ اور جو اللہ یاد دلانے کی بات کرے سب سے پہلا اٹیک اسی پہ ہوتا ہے، اچھی بات ہے۔ جو اللہ کی بات کرتے ہیں انہیں اس قابل ہونا چاہیے کہ اگر ان پہ کوئی انگلی اٹھے تو وہ اسے کم از کم خندہ پیشانی سے قبول تو کرے نا یار۔ کون ہے اس دنیا میں جو اپنی ذات میں پورا ہے؟ یہاں بابا سارے ہی ادھورے ہیں۔ جس کو پورا سمجھتے ہو
कम से कम उसके साथ जुड़ जाओ, हो सकता है उसकी सोहबत तुम्हें पूरा कर दे। अल्लाह अकबर। इसलिए फरमाया कयामत के दिन हजार हा, एक है माले हराम, एक है माले हलाल। हलाल माल भी हो और बहुत ज्यादा हो, फरमाया हलाल माल भी कयामत के दिन काम नहीं आएगा। औलाद की कसरत हो, फरमाया ना बेटे काम आएंगे ना कोई और काम आएगा। मालिक फिर तू उस दिन देखेगा क्या? फरमाया मैं उस दिन भी तुम्हारे कल्बे सलीम को देखूंगा। इकबाल ने इसी तरफ इशारा करके कहा था, तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साज में। कल्बे सलीम अव्वल तो है नहीं। आज जो हमने कोशिश करनी है वो सिर्फ इस दिल पे थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। मुझे खबर है जो इस वक्त बैठे हो सारे ही दिल वाले हो बाबा, और दिल वालों से ही दिल की बात की जाती है। तो दिल वालों से दिल की बात करके उसमें से इंशाअल्लाह अपने दिलदार के नगमे गा कर खुश कर लेंगे अपने दिल को इंशाअल्लाह। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने इस पे बड़ी तफसीलन गुफ्तगू फरमाई है और आप फरमाते हैं कि दिल की 3 किस्में हैं। कितनी? आज आपको नहीं महसूस होगा कि कोई मैं, बल्कि आपको आज तो भाई छोटा आया नहीं, वो कल पिछले जुमे मेरे साथ आया था, तो मैंने कहा कैसा मौजू है, तो ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ है या उसे पता नहीं, सारी बात सुन सुना के मज़ा ले के तो कहता नहीं मौजू तो बड़ा अच्छा था पर नारा कोई नहीं लग गया। मैंने कहा वो नारे वाले मौजू और होते हैं, ये अंदर हिलाने वाले होते हैं। वो अब्दियत का एक मौजू है, वो मैं देख रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, 1 हफ्ता तक उसके असरात रहे हैं। आज तो मजबूरी थी कि वो फयाज भाई की दादी साहबा फौत हुई और मुझे सुबह फ़कीर वाली जाना पड़ा, तो मैं उधर से इधर आ गया हूँ, वरना वो आज भी साथ होता। मुझे पूछ रहा था, कल देख रहा था मौजू क्या तैयार हो, मैंने कहा कल्बे सलीम का, तब वो अब्दियत वाला, मैंने कहा उसी का पार्ट 2 है ये। थोड़ा इस पे गौर जरूर करें, जैसे मर्जी देखें, बैठे मजा लें। इसके लिए मैं भी आपको डिमांड नहीं करूंगा कि क्या करें, क्योंकि ये दिल की बस्ती है, इसके अंदर जरा गौर करना पड़ेगा। आप फरमाते हैं कि दिल की 3 किस्में हैं। कितनी? एक है कल्बे मय्यत, मुर्दा दिल। क्या? दिल मुर्दा हो गया। अब जो हो ही मुर्दा गया, अब बताइए उस पे बात क्या करेंगे? हम एक गलत फहमी का शिकार हैं दोस्तों। हम समझते हैं जो हमारे पहलू में धड़कता है ये दिल है, ये जो गोश्त का लोथड़ा है जो पंप करता है, हम समझते हैं ये दिल है। आप फरमाते हैं नहीं, ये दिल उस दिल का एक ज़रफ है, इसके अंदर एक दिल है। जी क्या? इसके अंदर एक दिल है। जैसे आप छोटे से बच्चे को कहें बेटा आपके कान किधर हैं, वो फौरन हाथ लगाएगा यहां। आप भी समझते हैं कान इन्हें कहते हैं। किन्हें? ये जो आपके लगे हुए हैं सबके कान ये हैं, मगर कईयों के कान हैं मगर उनके अंदर समात नहीं। ये कान मौजूद हैं मगर उनके अंदर समात नहीं। अब बच्चे से पूछें, किसी से पूछें आंखें क्या हैं, वो आंखों पे हाथ लगाएगा कि ये आंखें हैं, मगर कईयों की आंखें हैं वो देखते ही नहीं। बसारत है मगर बसीरत नहीं। ये बसारत और बसीरत का भी एक बहुत लंबा मौजू है। बसारत वो होती है जो जाहिर को देखे, बसीरत वो होती है जो दूर तक देखे, बसारत वो होती है जो हाल को देखे जी, और बसीरत वो होती है जो मुस्तकबिल को भी देखे। बसारत टीवी तुड़वा रही थी और बसीरत वाले यहां टीवी रख रख के चौकों पे ले जाकर चला रहे थे। अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि जिन्होंने टीवी तुड़वाए थे
اللہ نے ان سے خود اپنے چینل بنوا لیے۔ نا 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 نا، میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، اگر میں طنزاً آج بات، میں طنز بڑا کرتا ہوں جناب، کس نے کہا ہے کہ میں طنز نہیں کرتا؟ میں طنز سہتا بھی ہوں، طنز کرتا بھی ہوں، مگر آج نہیں کر رہا، آج جسٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ جو خالی ظاہر کو دیکھ رہے تھے وہ تب توڑ رہے تھے، اب خرید خرید کے دے رہے ہیں۔ اور جس کی نگاہ میں بصارت بھی تھی اور بصیرت بھی تھی، انہیں پتا تھا کہ آنے والے دنوں میں ہم جب سامنے نہیں بھی ہوں گے تو یہی ملاقات کا سبب بنا کرے گا۔ آنکھ ہوتی ہے مگر اس کے اندر بصارت نہیں ہوتی یا بصیرت نہیں ہوتی، زبانیں ہوتی ہیں، یہ جو زبان لوتھڑا ہے یہ زبان ہوتی ہے مگر اس کے اندر کئیوں کے اندر گویائی نہیں ہوتی، وہ بول نہیں پاتے۔ اسی طرح اس دل کا نام دل نہیں ہے جناب، یہ میڈیکل لائن میں اسے دل کہتے ہیں، اس کے اندر ایک دل ہے، وہ اسے اللہ دل قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے قلب میت جو مردہ دل ہوتا ہے، وہ یہاں زندہ ہوتا ہے، دھڑکتا بھی ہے، مگر وہ فرماتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ فرماتا ہے میں مہر لگا دیتا ہوں۔ مہر کیسے لگتی ہے؟ آپ مہر کیسے لگاتے ہیں؟ مہر لگا دیتا ہوں کس پر؟ ختم اللہ علی قلوبہم، سب سے پہلی جو مہر لگتی ہے وہ دل پہ لگتی ہے۔ اللہ دل پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر وعلی سمعہم، جب سب سے پہلے ڈیمیج ہی دل ہو گیا، دل تو رہا ہی نہیں، اب کیا ہوگا؟ آپ ہزار باتیں نصیحت کی سناتے رہیں، اثر ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ سماعتیں لیتی ہی نہیں، کان ہوتے ہیں مگر سماعت قبول ہی نہیں کرتی۔ والا ابصارہم، روزانہ اپنے ہاتھوں سے جنازے پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں اور لے جانے والوں اور دفنانے والوں، جنازہ ابھی کسی رشتہ دار کے انتظار میں، دفنانے کے انتظار میں ہوتا ہے، اور لوگ وہاں پہ بیٹھ کر دنیا کے قصے چھیڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابھی تو جنازے کو ابھی دفن بھی نہیں کیا، سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، دل پہ مہر کی وجہ سے آنکھ اسے قبول ہی نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ آپ اس کو دیکھ لیں، یہ سورۃ الجاسیہ ہے اور اس کی 23 اور 24 نمبر اس کی آیات ہیں۔ فرمایا لوگو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ، فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے؟ معبود 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 تو وہ ہے ہمارا، اللہ ہے ہمارا معبود۔ آپ جو کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو مجھے بتائیے اس سے بڑی ہم تو منافق زمانے میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کبھی نہیں سوچا آپ نے، میں نے تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کہ منافق تو ہمارے اندر کا ہے، باہر کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں، قرآن کہتا ہے محبوب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کو ہی معبود بنا لیا۔ الہ ہو، الہ کا معنی آپ نے وہاں بھی معبود کیا ہے، یہاں بھی معبود ہے۔ پھر فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اسے علم ہے، اسے علم ہے، مگر چونکہ علم کے باوجود فرمایا وہ گمراہ ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیا ہے؟ علم ہے مگر گمراہ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا مالک علم بھی ہے، جانتا بھی ہے، پھر بھی گمراہ ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وَخَاتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ اس کے کان اور اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی، دل پر بھی مہر لگ گئی، کانوں پہ بھی لگ گئی۔ یہ اسی کا تسلسل ہے جو آپ نے پہلے پارے میں پڑھی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔
دوستان محترم، قیامت کے دن اللہ ان اعضاء سے سوال کرے گا تمہارے متعلق۔ اعضاء کن کے ہیں؟ میرے ہیں، آپ کے ہیں۔ کان آپ کے ہیں، ناک آپ کا ہے، ہاتھ آپ کے ہیں، آنکھیں آپ کی ہیں، سر آپ کا ہے، پیر آپ کے ہیں، زبان آپ کی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے زبان کو کہے گا اب تو چپ کر جا، تو نے نہیں بولنا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر اس کی ہے 36۔ فرمایا محبوب ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ بیٹے بیٹھ جائے جلدی سے، باز پرس ہوگی۔ اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا، آنکھوں سے سوال کرے گا، بتا تو اس کے دل کی پابند تھی نا، بتا اس نے تجھے استعمال کیسے کیسے کیا۔ ان آنکھوں سے جو آنکھیں میں نے بنائی تھی، ظاہراً دنیا میں تو اپنے رہتا اپنے رشتہ داروں میں، مگر یہ آنکھیں ہر وقت میری متلاشی رہتی، میری تلاش میں رہتی۔ یہ دل رہتا معاشرے کے اندر، مگر یہ دل ہر وقت میری جستجو میں رہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ دل آپ کے خلاف بولے گا جناب، کہے گا میں تو مریض تھا۔ آپ کہیں فاروقی صاحب دل بھی مردہ ہوتا ہے، مجھے بتائیے دین بھی مردہ ہوتا ہے؟ آپ کہیں جی دین مردہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم حضور سیدی عبد القادر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو محی الدین کیوں کہتے ہیں؟ محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ اس کا مطلب ہے دین مردہ بھی ہوا تھا۔ بابا اگر دین مردہ ہو جاتا ہے تو دین پہ عمل کرنے والوں کے دل بھی مردہ ہوتے ہیں۔ ان مردہ دلوں کا جیسے ظاہر کا آپ سپیشل ڈاکٹر شہریار مشہور ہے اس دنیا میں، پاکستان میں کیا پورے اس وقت کرۂ ارض پہ مشہور ہے ڈاکٹر شہریار۔ اور آپ کو مزیداری کی، چلو ایسے ماحول میں بات تو نہیں کرنی چاہیے مگر پھر بھی سن لیں، ہمارے علاقے کا ایک بندہ اس کے پاس گیا تو سارا جا کے ٹیسٹ ویسٹ پورے کروائے، کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس نے بٹھا کے پورا وہ انٹرویو کرتا ہے، اس نے کہا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہتا کوئی نہیں۔ کوئی بیٹی کی پریشانی؟ کہتا کوئی نہیں۔ اس نے کہا کوئی سجن دوست دی بیلی دی؟ کہتا جی کوئی نہیں۔ ساری باتیں کر کرا کے نا شہریار نے قلم رکھا نیچے رکھا، کہتا پھر اس سے بہتر ہے اسے فیل ہو جانے دے۔ اس دل کا کرے گا کیا؟ نہ کسی کی خوشی ہے، نہ کسی کا غم ہے، نہ کسی کا دکھ ہے، نہ کسی کی تکلیف ہے، اس کو صحیح کروا کے کرے گا کیا؟ دل تو تھا اس لیے کہ اس میں درد ہو کسی کا، اس دل میں احساس ہو کسی کا۔ سب سے پہلے جس نے تجھے راتوں کو پالا ہے، پہلے اس کا احساس ہوتا، جو پوری زندگی تیرے لیے سوچتا ہے اس باپ کا احساس ہوتا، جو تجھے شعور دیتا ہے ان اساتذہ کا احساس ہوتا، تیرے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کا احساس ہوتا۔ اللہ کے بندوں کو تو وہابی بریلوی دیوبندی کے ان پیمانوں پہ نہ دیکھتا کہ یہ شیعہ ہے یا کون ہے، یہ دیکھتا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اسی کا تو یہ بندہ ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے یہ کتاب لکھی ہے توبہ اور استغفار۔ سارا خطاب یہاں ہو نہیں سکتا، یہاں سب بیان ہو نہیں سکتا۔ اس کے اندر میں ایک واقعہ پڑھ کے حیران ہو گیا۔ ہم جسے تذلیل جس کی کر رہے ہوتے ہیں، جسے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم خبر ہی نہیں، آپ کی اس تذلیل کے باعث اللہ اسے معاف کر چکا ہوتا ہے۔ آپ نے اس میں یہ 425 نمبر پہ 24 نمبر پہ ایک واقعہ لکھا ہے، امام قشیری نے لکھا ہے رسالہ قشیریہ میں۔ اور امام قشیری تصوف میں جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ رسالہ قشیریہ ہے۔ ہم رسالہ سمجھتے ہیں وہ شاید 2 4 5 صفحوں والا، وہ اتنی موٹی کتاب ہے جناب، جن کے رسالے اتنے موٹے ہوں۔ رسالہ قشیریہ میں امام قشیری کہتے ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں محمد بن عبد الوہاب ثقفی سے، کہتے ہیں انہوں نے ایک دن ایک ایسا جنازہ دیکھا جس میں ٹوٹل 3 لوگ تھے۔ کتنے؟ اس میں سے بھی 2 مرد تھے، 1 عورت تھے۔
دو بندوں نے آگے سے اٹھایا ہوا تھا، پیچھے ایک عورت نے کندھا دے رکھا تھا، یوں اکیلی جو تھی درمیان میں. کہتے میں قریب ہوا، میں نے اس عورت سے کہا، میں نے کہا ساتھ والے چارپائی پہ تو ہو جا، اس پائے پہ مجھے پکڑ لینے دے. کہتے میں خیر ساتھ گیا، آگے پہنچے تو کہتے اس دوران جب ہم جنازہ لے کے جا رہے تھے تو کہتے محمد وہ بن عبد الوہاب کہتے ہیں، ثقفی کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ کسی جنگل میں رہتا ہوگا، اس کا تعلق معاشرے میں کسی سے ہوگا نہیں، ظاہر ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی تعلق داری نہیں ہوگی. اب سب سے پہلے وہ بندے دیکھیں جو کہتے ہیں جی بڑا جنازہ ہونا بہت بڑے اچھے ہونے کی علامت ہے، وہ ذرا خصوصی طور پہ غور فرمائیں. جس کا جنازہ بڑا ہو ہمیں اس کے جنازے بڑے ہونے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے یار، اچھی بات ہے ہو جائے، مگر اس کے اچھے ہونے کی نشانی جنازوں کا ہجوم نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے آگے پہنچا جیسے ہی میں تو ہم نے خیر جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے تو کہتے دفنایا، میں کہتے وہی بیٹھا رہا. میں نے اس عورت سے پوچھا، میں نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہتے وہ عورت کہتی نہ، ساتھ میں آنسو صاف کرتی، ساتھ میں کہتی میرا بیٹا ہے. کہا بی بی تیرا بیٹا ہے تو اس معاشرے میں رہتی ہے، محلہ ہوتا ہے، کوئی گلی محلہ کوئی شہر ہے، سب کچھ، کوئی تیرے ساتھ نہیں آیا؟ تو وہ ماں کہتی ہے یہ میرا بیٹا مخنث ہے، ہجڑا ہے، مخنث. لوگ اس کو برا جاننے کی وجہ سے اس کے جنازے میں نہیں آئے. ذلیل کا جنازہ پڑھے، ناچنے والے کا، گانے والے کا. دوستو ایک لمحے کے لیے سوچو، کیا یہ برائی ہمارے اندر نہیں موجود؟ ہم اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو ذلیل نہیں کرتے؟ ہم ان کی ذلالت کا مزہ نہیں لیتے، نہیں اٹھاتے؟ کہتا میں حیران ہوا. محمد بن عبد الوہاب ثقفی کہتے ہیں اس خاتون کی گفتگو سے مجھے یہ شکوہ محسوس ہوا کہ اس کے مخنث پیدا کرنے میں یا اس کے مخنث پیدا ہونے میں میرا یا اس کا کیا قصور ہے کہ معاشرہ ہم سے اتنی نفرت کرتا ہے. کہتے میں بڑا حیران ہوا. وہ دو بندے جو ساتھ آئے تھے وہ بھی پتہ نہیں کیسے آئے تھے ساتھ، انہوں نے بھی جنازہ خیر پڑھا، وہ بھی تو چلے گئے. کہتے میں اس کی ماں کو ساتھ لایا دفنانے کے بعد، خیر اس کی جو خدمت کر سکا کی، چلے گئے. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہمارا معاشرے کو ہو کیا گیا ہے؟ اگر اس دور کے لوگ سوچ رہے تھے تو کیا اس دور کے لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے؟ کہتے میں رات سویا، میں نے دیکھا جنت میں جا رہا ہوں. محمد بن عبد الوہاب ثقفی کی بات ہے، اور امام قشیری نے اس کو لکھا ہے. امام قشیری سے بڑھ کر تصوف میں کوئی بڑا اس میں حوالہ ہی کوئی نہیں ہے. کل اولیاء کے حالات آپ کو امام قشیری کے رسالے سے ملیں گے. کہتے رات دیکھا، خواب میں دیکھا جنت میں جا رہا ہوں، ایک ایسا نوجوان سامنے آیا جس کا چہرہ کہتے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. میرے قریب آ کے کہتا ہے محمد بن عبد الوہاب مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا جی میں تو نہیں جانتا. کہا وہ آج جس کا تو نے جنازہ پڑھا ہے میں وہ ہوں. ہائے 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 ہائے، جس کا جنازہ پڑھا ہے نا میں وہ ہوں. کہا پھر تو زمانے میں یہ تو سب کچھ، یہ تو تیرا ماحول اور تھا، یہ کیا ہوا؟ کہا لوگ مجھے ذلیل کرتے رہے، وہ میرے درجات بلند کرتا رہا. ہائے ہائے، یہ جو زمانہ مجھے ذلیل کر رہا تھا نا، میری ذلالت پہ صبر کی وجہ سے میں خاموش رہا. میں نے کہا مالک چلو اب میں کیا کروں؟ رب کعبہ کی عزت کی قسم میں آپ کو بتاؤں، میں نے 3 دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ایک انٹرویو ایک مخنث کا پڑھا، میں سن رہا تھا، مجھ سے سنا نہیں گیا، میں نے کو 10 منٹ کے بعد میں نے چھوڑ دیا. اس نے کہا اس معاشرے سے میں بھیک مانگنے جاتا تھا، یہ مجھے گناہ پہ مجبور کرتے تھے. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ وہ روٹی کی خاطر گناہ کروانے والا وہ بندہ تو ذلیل ہو گیا، اور وہ جو 20 روپے کے بدلے میں اس سے گناہ کر رہے تھے وہ حاجی نمازی کیسے ہو گئے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ معاشرہ نیک ہو گیا اور وہ ایک شخص تنہا ذلیل ہے؟ دوستو یاد رکھنا، جس کو ذلیل کر رہے ہو
ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ بڑی عزت والا اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، تمہاری ذلیل کرنے کی وجہ سے۔ ایسی کتابوں کو گھر میں لے جا کے پڑھا کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود پڑھا کرو، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، اور دل نرم ہونا شروع ہو جائے تو نصیحت اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک دل ہوتا ہے دل میت، مردہ دل، ایک زندہ دل ہوتا ہے، اور زندہ دل ایسے وہ جو کہ لفظ کہا جاتا ہے نا زندہ دلان لاہور، ان سے پوچھا میں نے کہا وہ زندہ دلان لاہور کیسے ہیں؟ کہتے جی کھاتے زیادہ ہیں۔ ہاں ازراہ مذاق بات نہیں کر رہا، کہتے جی وہ کھانے پینے میں بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا واہ مالک، کیا دنیا کی سمجھ پہ کیا پردہ ڈالا ہے، جو زیادہ کھائیں وہ دنیا کی نظر میں زندہ دل ہیں، اور جو کھانا پینا اس کی رضا کی خاطر چھوڑ دیں وہ اس کی نگاہ میں زندہ دل ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طاقت یہ تھی کہ میں تھوڑی سی ریت لیتا اور دریا سے پانی لے کر اس میں جو چاہتا وہ مشروب تیار کر کے پی لیتا، پھر میں نے اس کے حیا میں چھوڑ دیا۔ میں نے کہا نہیں، کیوں؟ پوچھا کیوں نہیں پیتے؟ کہا اب مجھے نہیں، ان کو ضرورت ہے، اللہ کی مخلوق کو ضرورت ہے۔ مگر ایک دل ہوتا ہے، فرمایا جو دل مریض ہوتا ہے۔ کیا؟ مریض دل۔ ظاہر کا دل مریض ہو تو اس کا بائی پاس ہو جاتا ہے، اندر کا دل مریض ہو تو بائی پاس نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے گا قرآن مجید نے آپ کہیں اس کو بھی بیان کیا ہے، فرمایا فزادہم اللہ مرضا، یہ 10 نمبر آیت ہے، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے دلوں میں بیماری پیدا کر دی ہے اور اس بیماری کو اور بڑھاوا دے دیا۔ اس کی وجہ اللہ نہیں ہے، اس کی وجہ وہ بندہ ہے، وہ جو دل والا ہوتا ہے وہ خود ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل کو سدھارنا چاہتا ہی نہیں، وہ اپنے دل پہ محنت کرتا ہی نہیں، وہ اپنے دل کو رجوع اللہ کی طرف لاتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو 3 بیان ہوئے ہیں نا، یہ جو 3 حصے بیان ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا دوستو، دل 2 چیزوں کے سنگم میں ہے، 2 جوہروں کے درمیان ہے، 2 نمائندوں کے درمیان ہے۔ وہ 2 نمائندے کیا ہیں؟ فرمایا دل کی ایک سمت پہ نفس ہے۔ کیا ہے؟ دل کی ایک سمت پہ نفس ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 میں اس کو بیان کیا ہے۔ وہ جو نفس ہے نا وہ دل کے ایک کنارے پہ ہے اور دل کے دوسرے کنارے پہ روح ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ دل کے ایک کنارے پہ نفس ہے، دل کے دوسرے کنارے پہ روح ہے۔ کمال کی بات ہے۔ آپ میں آج کے دن بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے اپنے خمیر پہ غور تو کریں ذرا۔ اللہ نے 2 نمائندوں کے درمیان دل کو رکھا ہے۔ نفس کی جو اصل شکل ہے نا وہ اماریت ہے۔ کیا؟ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، فرمایا نفس کا کام ہی برائی کی دعوت دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نفس مظہر ہے برائی کا، شہوتوں کا۔ بڑی محبت سے سنیے گا جی، بڑی محبت سے۔ اور اگر بالفرض آپ کو تھوڑا محسوس ہو کہ طبیعت میں ناگواری گزر رہی ہے یا تھوڑی طبیعت کے اندر نیند ہے تو تھوڑا اٹھیں، ذرا تھوڑا پانی وانی کا یا تھوڑا سا ادھر چکر لگا کے بھی آ جائیں گے تو وہ اثرات زائل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو میں ملا تھا ایک پاکستان کے اعلیٰ افسر سے فوج کے، میں نے ان سے پوچھا تربیت کے جو ٹریننگ کے حالات ہیں، انہوں نے کہا جب ہم بم چلانا سکھاتے ہیں نا، بم چلانا، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بم چلاتے ہیں تو فوجیوں کو کہتے ہیں جیسے ہی بم کی آواز سنو تم منہ کھولنا۔ ہاں ازراہ مذاق بات نہیں کر رہا،
ایک حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہوں. میں نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے وہ کان کے اوپر ایک ایسا پردہ آ جاتا ہے جو اندر کے پردے کو پھٹنے نہیں دیتا منہ کھولنے سے. اب سمجھے ہیں اچھائی کے وقت اباسیاں جمائیاں کیوں آتی ہیں؟ وہ شیطان کا حملہ ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ہی منہ کھلا اس کے آگے تو پردہ، جہاں بم نہیں اثر کر رہا وہاں بات کیا اثر کرے گی؟ تھوڑا محبت کے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہیں وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو پاک صاف رکھنا ہے اور ذرا محسوس کریں اس بات کو. نفس مظہر ہے برائی کا، شہوتوں کا، رغبتوں کا. نفس کا کام ہے برائی کی طرف مائل کرنا. بچے آج بڑے پریشان ہیں دو چار، مگر بیٹا آپ کے لیے بھی میں نے ایک چیز رکھی ہے، وہ آخر میں بیان کروں گا. کچھ ماحول ہوتا ہے نا، مگر بیٹے یہ آپ کا یہی کام پیر کا ہوتا ہے. ہم پیر تو نہیں ہیں مگر پیروں والے تو ہیں نا. خود تو بابا پیر نہیں ہیں، چلو بس جن کے قدموں کا صدقہ کھا رہے ہیں ان کی بدولت چلو اللہ نے اگر آپ کو جمعہ پڑھنے کی اگر یہاں کوئی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اور ہمیں یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ آپ کو سنائیں، تو تھوڑا بیٹا محبت کے ساتھ ذرا اس طرح ہو کے بیٹھو، کھل کھلا کے جیسے گلاب کا پھول نہیں ہوتا، مرجھا کے نہیں، ذرا تھوڑا محبت کے ساتھ اس کو لو. اللہ اکبر. یہ جو نفس ہے نا، حضور شیخ الاسلام نے ایک لفظ بولا ہے، جملہ فرمایا نفس کمینی دنیا کا نمائندہ ہے. آپ حیران ہوں گے، ہم نے تو خالی کمینی کہا ہے، سلطان العارفین نے کہا ہے ادھی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا دارا. لعنت ہم سمجھتے ہیں لعنت کا کانسیپٹ ہے، ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. جو بھی صاحب شعور ہوگا وہ رحمت اور لعنت کا قائل ہوگا، رحمت کے قریب ہوگا، لعنت سے دور ہوگا. اس لیے فرمایا یہ جو نفس ہے اس دنیا کا یعنی عالم ناسوت کا نمائندہ ہے اور مادی لذتوں کا نمائندہ ہے، برائیوں کی آماج کا ہے، یہ اکساتا ہے. اور اس پست اور کمینی دنیا کا نمائندہ کیا ہے؟ نفس. اور اس کے بالکل برعکس کیا ہے؟ دوسری طرف کہا اس کے دوسری سمت میں روح ہے جو مالا اعلیٰ کی نمائندہ ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. یہ سورہ حجر ہے اور آیت نمبر اس کی 28 اور 29 ہیں. آپ حیران ہوں گے، ہم سنتے کئی بار رہے ہیں مگر اس پہ کبھی غور نہیں کیا. فرمایا 28 نمبر ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، محبوب آپ یاد کریں اس وقت کو. یہ موضوع میں پہلے بیان کر چکا ہوں مگر ایک طرف توجہ دلانی ہے. ربُّكَ، جب تیرا رب للملائکۃ، فرشتوں سے کہہ رہا تھا انی خالق، میں خلق کرنے لگا ہوں باشرن، ایک بشر کو کس شے سے؟ من صلصال من حمأ مسنون، ایک سیاہ بدبودار گندے گارے سے. میں ترجمہ جو لکھا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. میں سن رسیدہ اور سیاہ بدبودار اور بجنے والے گارے سے ایک بشری پیکر پیدا کرنے لگا ہوں. بنا کس شے سے ہے؟ گندے گارے سے، غلاظت سے، بو سے، اور وہ بھی مٹی وہ جس کو ہاتھ لگاؤ تو بجے. اب سمجھے ہو، ہر ایک کی قسم ایک جیسی نہیں ہے. کسی کو تھوڑا سا نصیب ہوتا ہے تو وہ بجنا شروع ہو جاتا، کسی کے اندر تھوڑی سی مال و دولت آ گئی، آپ نہیں کہتے وہ یہ بو ہی بڑی ہے، حالانکہ آپ اس بو سے مراد وہ نہیں ہوتی جو اس کے بدن سے آ رہی ہوتی ہے. وہ آپ کہتے ہیں وہ یہ اپنے دولت دی بو ہی بڑی ہے. وہ جو بو آتی ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اللہ نے دولت دے دی، اکڑ پیدا ہو گئی، بجنے لگ گیا. اللہ نے تھوڑا علم دے دیا، اس نے کیا کیا؟ ممبروں پہ بیٹھ کر اللہ کی مخلوق کو ہی جو توڑنا شروع کر دیا. یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. اللہ نے ممبر دے دیا مصطفیٰ کا، وہ وہاں پہ بیٹھ کر فتوے بازی کر رہا ہوتا ہے، بج رہا ہوتا ہے، بجتا ہے. آپ لوگ پنجابی میں کہتے ہو ویلا پانڈا زیادہ کھڑکدا ہے.
اندر سے کھوکھلا ہو. ہاں بات مذاق کے روپ میں تو نہیں کر رہا, سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں کہ اندر کھوکھلا. ڈھول کو کبھی بجتے دیکھا ہے؟ اچھا ڈھول جتنا زیادہ وہ بجتا ہے اس کا اندر خالی ہوتا ہے, کھوکھلا ہوتا ہے. کبھی بھرے ہوئے برتن کو بھی یہ اس طرح ٹھوکر مار کے نا ٹنکارا مار کے دیکھ لیں بھرے ہوئے کا. اچھا یار میں نے اور چیز دیکھی ہے, اکثر ہوٹلوں کے باہر نا ٹرک کھڑے ہوتے ہیں. چل صاحب آپ ساتھ دیجئے گا. میں نے اس کے اندر دیکھا ہے ڈرائیور اتر کے چلا جاتا ہے اوپر, ایک بندہ اس کے ہاتھ میں اتنی سی نا ہوتی ہے وہ لکڑی سی, وہ آ کے ٹائروں کو مارتا ہے. سائیکل کا ٹائر تو ہم دبا کے دیکھ لیتے تھے کہ ہوا کتنی ہے, اب وہ ٹرکوں کے ٹائروں کا کیسے پتہ چلے؟ وہ تجربہ ہو جاتا ہے, وہ مار کے دیکھتا ہے, اس کی آواز بتاتی ہے کم ہے یا زیادہ ہے. ہائے ہائے ہائے, کاش سمجھ آ جاتی بات کو. وہ جو مرشد ہوتا ہے نا, وہ جب کسی راہ سلوک سے گزارتا ہے تو وہ در حقیقت آپ کے اندر کی اس کمی کو پورا کرنا چاہتا ہے. میں نے دیکھا ہے یار, وہ آیا اس نے کہا استاد ہوا کاٹی ہے دیچ اگو چل کے پوری کرا لویں. استاد ہی کہندے نے جی. اس نے اسے کہا, دیکھا اس نے بجا کے دیکھا, حالانکہ ہمیں تو دیکھنے میں پوری لگ رہی تھی, مگر اس متعلقہ شعبے کا بندہ جو اپنی اس شعبے میں ایکسپرٹ تھا اسے پتہ چلا کم ہے یا زیادہ ہے. واہ واہ واہ. نفس چاہتا ہے, اور پھر ایک طرف نفس ہے ایک طرف روح ہے. نفس چاہتا ہے کہ دل میری طرح بن جائے, اور روح چاہتی ہے کہ میرے طرح پر نور بن جائے. اثرات دل پر نفس کے بھی ہوتے ہیں, اثرات دل پر روح کے بھی ہوتے ہیں, بس جس پر نفس غالب آ جائے وہ برا بن جاتا ہے, اس پہ برائی غالب آ جاتی ہے, اس پر پھر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی. اور خدا کی عزت کی قسم, جس پر روحانیت غالب آ جائے, وہ روح غالب آ جائے, دل چاہتا ہے کہ اس پر تکبر آئے, بادشاہی سے ملے, اقتدار ملے, یہ حکم چلانے والا بنے. روح چاہتی ہے اس پہ اللہ کی حکومت قائم ہو. اللہ اکبر. دل خشک پتے کی طرح صحرا میں نہیں, جسے ہوا کے تھپیڑے کبھی ادھر لے کے جاتے ہیں کبھی ادھر لے کے جاتے ہیں. دل کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے. مولانا روم نے کچھ قافلہ جاتے ہوئے دیکھا نا حج کے لیے, حاجیوں کا قافلہ, تو ان کے دلوں پہ غور کیا. مولانا روم کی بات کر رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان کی نہیں. ہاں میں مذاق نہیں کر رہا. مولانا روم وہ ہیں جو شاہ شمس تبریز کے شیخ ہیں. مولانا روم نے دیکھا قافلہ حج کے لیے جا رہا ہے, ان کے دلوں پہ دیکھا تو دل ویسے تھے جیسے ہمارے ہیں. آپ نے ان کو دیکھ کے کہا دل بدست آور کے حج اکبر است. اگر دل کو ٹھیک کر لیتا تو خالی حج نہ ہوتا, حج اکبر ہو جاتا. یہ دل اگر تیری دست رس میں آ جاتا تو کیا ہوتا؟ بلے شاہ نے نہیں کہا ایسی کرنی کر لے بلیا تیری مک جائے آنی جانی. مکے جا کے اٹاں پوجن گنگا جا کے پانی. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ مکے جائیں نا؟ حضور شیخ الاسلام نے اس کی بڑی خوبصورت اس کی تفصیل فرمائی ہے. فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کا بنا ہوا گھر, اس کا طواف کرنے سے پہلے اگر دل کو ٹھیک کر لیتے تو وہ خود اس کا راستہ بنا لیتا ہے اس دل کا. واہ واہ. اللہ کے بندو, اس قلب سلیم کا مطلب ایک معنی یہ ہے کہ یہ جب قلب پر روحانیت غالب آ جائے, نور غالب آ جائے نا, پھر کیا کہا اللہ نے نا آیت کے پہلے حصے میں تو یہ کہا کہ میں بنا کس چیز سے رہا ہوں؟ گندے گارے سے, مٹی سے, بجنے والے سے. مگر کمال کی بات ہے تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے. فرمایا فرشتوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اس گندے بدبودار سن رسیدہ بجنے والے اس گارے سے بنائے گئے گندے انسان, وہ جو تھا نا, ہر ایک نہیں جی,
اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. یہ مثال، یہ رجحان نفس کا ہے کہ وہ برائی کی طرف لے کے جائے گا، غلاظت کی طرف لے کے جائے گا. مگر فرمایا جب اس کے اندر میں اپنی روح رکھوں، اس کے اندر رکھوں، اللہ کی عزت کی قسم کاش سمجھ آ جائے کہ یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے اس کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہیں. کبھی انسان، اور پھر یاد رکھنا یہ حدیث قدسی ہے. کیا حدیث قدسی ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں. فرمایا اللہ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا، بندے بتا میں بیمار تھا، میں تیرے دروازے پہ آیا، تو نے میرا علاج ہی نہیں کرایا. اللہ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، میں تیرے دروازے پہ آیا، تو نے مجھے کھلایا ہی نہیں. وہ کہے گا میرے مالک میں نے تجھے یہ سنا تھا تو کھانے سے پینے سے پہننے سے بے نیاز ہے. فرمایا وہ جو تو نے سننا تھا سننے کی حد تک ٹھیک تھا، مگر تجھے یہ کسی نے نہیں بتایا وہ جو ایک بھوکا آیا تھا وہ میرا ہی تو روپ تھا، میری ہی تو صفت کا مظہر تھا. جب میں نے انسان کو بنا ہی خلیفہ دیا ہے تو وہ جو آ رہا تھا اس روپ میں تو نے اس کی قدر ہی نہیں کی، تو نے اسے اپنے ساتھ جگہ ہی نہیں دی، تو اس کی تذلیل کرتا رہا. اللہ اکبر. یہ جو نفس اور روح کا یہ جو درمیان کے اندر ہے نا، یہ دل ہے. اس لیے بابا جو دل والے ہیں نا، جو صاحبان دل ہیں، وہ سب سے پہلے نگاہ کرتے ہی دل پر ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے اندر کو سدھار لو. یہ دل سیدھا ہو گیا نا تو پھر بہت سارے، پھر کیا ہوگا؟ پھر مرشد دا دیدار و باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں. پھر ایک حج نہیں، وہ ایک لمحے کا دیدار لکھ کروڑ حج سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. یہ سیدھا ہو جائے تو. اور اگر یہ سیدھا نہ ہو، میں دیکھیے جی میں ایک واعظ ہوں، ایک یہاں واز کرنے والا ایک عام سا ایک خطیب ہوں. میرے سامنے بندہ اگر صحیح طور پہ نہ بیٹھا ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، انہیں سننے کا پتہ نہیں، کبھی کچھ کہہ دیتا ہوں. یہ تو آپ لوگوں کا بڑا پن ہے جو قبول کر جاتے ہو. میں حیران ہوں ایک خطیب قبول نہیں کرتا، کائنات کا مالک کیسے قبول کر لے گا؟ اس لیے سب سے زیادہ جو توجہ ہے نا پھر کس پہ دی جاتی ہے؟ دل پہ. اور قلب سلیم کیسے عطا ہوتا ہے؟ قلب سلیم عطا ہوتا ہے صحبت سے. بولیے صحبت سے. جیسے بندہ برا صحبت سے نہیں بنتا. اکثر پیٹی خرید کے لاتے ہو، بظاہر صاف ستھرا، سامنے دیکھتے ہیں تو صاف ستھری پیٹی، وہ کہتا ہے جی نیچے تک، بلکہ پیٹیوں والے بھی بیٹھے ہیں یہاں، حاجی یوسف صاحب سارے بیٹھے ہیں، موجود ہیں. انہوں نے کون سے سارے دیکھے ہوتے ہیں، مگر جیسے پیٹی خرید کے لاتے ہیں، کھول کے اندر دیکھتے ہیں تو 2-4 پھل گلے سڑے ہوتے ہیں. سب سے پہلے نکالنے والا کیا کرتا ہے؟ ان گلے سڑے ہوئوں کو الگ الگ کر دیتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے تو سڑا ہوا ایک ہوتا ہے، اس کے ساتھ لگنے سے باقی بھی گل سڑ جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. وہ جو صحبت ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت تالے ترا تالے کند. اچھوں کی صحبت تجھے صحبت میں اچھا بنا دے گی، اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. ان لوگوں کے ساتھ آپ کہیں، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، 1000 بار تو کہا ہے، وہ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. کچھ سچے تلاش کر لو، پھر ان کے ساتھ جڑ جاؤ. مالک جڑنے سے کیا ہوگا؟ کہا پھر میں صرف تمہاری سنگت کو ہی دیکھ لوں گا، میں تمہاری سنگت کو ہی دیکھ لوں گا. جیسے ہی صحبت اختیار کی تو اس صحبت سے سب سے پہلا جو اثر پڑا وہ دل پہ پڑا. اور دل کیا ہوگا؟ وہ دل جو کل تک ہر ایک پہ اعتراض کرتا تھا، وہ دل تسلیم والا ہو گیا. ہائے، وہ دل تسلیم والا ہو گیا، تسلیم والا. قلب سلیم کا ایک معنی ہے دل. یار اور آسان کروں تاکہ وہ میری گفتگو پچھلے کے ساتھ ربط ہو جائے. قلب لالچی ہو تو لالچ کے اندر ثواب بھی آتا ہے. لالچ کے اندر حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی ولیہ ہو گزری ہیں. ان کو ان کے احوال میں تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے لکھا ہے
کہ ان کو دیکھا گیا ایک بار کہ ان کے ایک ہاتھ میں پانی تھا، ایک ہاتھ میں آگ تھی، بازار میں بھاگی جا رہی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا خیریت ہے؟ کہتی رابعہ کا جی چاہتا ہے اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں، اس آگ سے جنت کو جلا دوں۔ اعتراض نہ کرنا، بات سمجھنا، جنت کو جلا دوں۔ کہا جی کیوں؟ کہا میں دیکھتی ہوں کچھ بندے اس کے ہیں، کھاتے بھی اسی کا ہیں، مگر جب عبادت کرنے لگتے ہیں یا جنت کے لالچ میں کرتے ہیں یا دوزخ کے ڈر سے کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں نہ جنت رہے نہ دوزخ رہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب نہ جنت رہے نہ دوزخ رہے تو بی بی آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہا میں چاہتی ہوں جب مصلی پہ کوئی کھڑا ہو تو اس کا جو تعلق ہے نا، اس کا دل وہ متوجہ نہ جنت کی طرف ہو نہ دوزخ کی طرف ہو، صرف اپنے مالک کی طرف ہو، لوجہ اللہ کرے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، ثواب چاہتے رہنا۔ حضرت مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ بھی منسوب یہ بات ہے، آپ نے فرمایا عبادت گزاروں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس سے تجارت کرتے ہیں، میں کیا پڑھوں گا وہ مجھے کیا دے گا، لینے اور دین۔ تجارت کیا ہوتی ہے؟ میں اتنے دوں گا آپ کیا دیں گے، میں یہ کروں گا آپ کیا کریں گے، یہ ہے، یہ ادائیگی ہے، وہ رہ گیا، وہ جو 2 نفل پڑھے تھے، وہ جو تہجد پڑھی تھی، وہ جو میں نے اشراق پڑھی تھی، وہ جو چاشت پڑھی تھی، وہ جو میں اوابین پڑھتا رہا، وہ جو میں باقی کرتا رہا، چھوڑے نہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ چھوڑیں، اس کو کریں، مگر دل سیدھا کر کے پڑھ لیں تو حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، حسابوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ وہ کہتا ہے تو مجھ سے عبادت کا تعلق بھی بے حساب رکھ، میں کل قیامت کے دن تجھ سے تعلق بھی بے حساب رکھوں گا۔ تو عبادت کرتے وقت حساب نہ کر، میں عبادت لیتے وقت حساب نہیں کروں گا۔ اگر وہ حساب پہ اتر آیا، حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کی عزت کی قسم اس کتاب میں لکھا ہے حضور شیخ الاسلام نے کہ آپ کا نام نوح اس وجہ سے تھا کہ آپ اپنے روتے اتنے تھے، نوحے اتنے پڑھتے تھے کہ رونے کی وجہ سے، رونے کرلانے کی وجہ سے، آنسوؤں کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ اللہ کا پیغمبر ہے یار، وہ روتا ہے۔ ہم عام بندے ہو کر کبھی اپنے آپ کو کبھی اس قابل نہیں سمجھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خالی 2-4 جو رسمی عبادات ہیں وہ کر لی تو بہت کچھ ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا دل کتنا صابر تھا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ جب آپ نے 18 سال بیماری کے گزارے، کتنے؟ یہ لفظ یہاں کہہ دینا آسان ہے، 18 سال بیماری میں، اور بیماری بھی ایسی کہ کہتے ہیں آپ کے بدن میں اس گوشت کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔ مولانا روم کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کو محسوس کرنے والی بات ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں جب کوئی کیڑا نیچے گرتا آپ اٹھا کے واپس رکھ دیتے۔ کسی نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا جب اس کا رزق اس نے یہاں لکھا ہے تو یہ کہاں بھاگا جا رہا ہے، کھانا۔ شیخ بابا فرید الدین نے نہیں کہا کاگا سب تن کھائیو مرا چن چن کھائیو ماس، 2 نینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس۔ ہائے ہائے ہائے، ایوب علیہ السلام نے 18 سال اس کرب میں گزار دیے، تکلیف ہوتی تھی، کرب ہوتا تھا، 18 سال گزر گئے، اللہ نے شفا دے دی، صحت پلٹ آئی۔ ایک بار کسی نے آپ سے پوچھا ایوب علیہ السلام سے، آپ بتائیے وہ جو 18 سال گزارے ہیں وہ کیسے تھے اور اب صحت والا حال کیسا ہے؟ ہائے 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 ہائے، 18 سال پہلے اس کو محسوس کرو میری جان، اللہ نے تندرستی دی ہے، صحت پلٹ آئی ہے۔ اب کوئی پوچھتا ہے، میں ہمارے شہر میں 1-2 بندے صحت یاب ہوئے، ہم اس کی تیمارداری کے لیے گئے، ان کو وہی کہنا چاہیے تھا جو ان کے ایمان کا سٹیٹس تھا، جو ان کا مقام تھا۔ انہوں نے کہا جی شکر ہے اللہ کا، اب الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، سارے رپورٹیں کلیئر آ گئی ہیں، بالکل میں نے جی وہ ایک آخری چیک اپ تھا وہ بھی کروا لیا، الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں۔
حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا وہ جو آپ نے 18 سال بیماری کے گزارے ان میں اور آج میں کیا فرق ہے؟ فرمایا یہ اس کی نعمت ہے جو اس نے صحت مندی عطا کی ہے، اس کا شکر ہے، مگر مزہ جو 18 سالوں میں تھا وہ آج نہیں ہے۔ آئے وہ جو 18 سالوں میں مزہ تھا نا وہ اب نہیں آتا۔ پوچھا خیریت ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ سے بھی پوچھا گیا تھا ایک دن نا، ان کے ایک ہم اثر ولی ملے، کہا رابعہ کوئی حال سنا؟ کہا جی کیا حال ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے ناراض ہے مجھ سے۔ حضرت رابعہ بصریہ کہہ رہی ہیں مجھے لگتا ہے جیسے میں رجوع میں نہیں رہی، میں اس کی توجہ میں نہیں رہی، اس کے علم میں تو میں ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا پچھلے 15 دنوں سے میرے سر میں درد ہی نہیں ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صحت مندی اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر بابا بیماری بھی تو اسی کی نعمت ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب کسی بیمار کے لیے دعا کروانے آتا کوئی، حضور عرض کرتے میرے مالک اس کی نعمت بیماری کو نعمت شفا میں بدل دے، کیونکہ بیماری بھی نعمت ہے۔ ایوب علیہ السلام نے کہا میں نے وہ جو 18 سال گزارے ہیں وہ بیماری کے ہیں، میں صحت مندی میں ٹھیک ہوں، مگر مزہ تب زیادہ تھا۔ بڑی توجہ کرنا جی۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا جب میں بیمار تھا نا تو وہ صبح و شام مجھ سے میرا حال پوچھتا تھا۔ ہائے ہائے، ان کے آ جانے سے جو آتی ہے چہرے پہ جو رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ کہتے وہ مجھ سے صبح پوچھتا ایوب سنا رات کا کیا حال بنا تیرا، اب تیرا حال کیسا ہے؟ وہ شام کو مجھ سے پوچھتا ایوب بتا تیرا حال کیا ہے؟ کہتے وہ جو حال پوچھتا تھا نا، جب سے صحت مندی آئی ہے وہ نعمت چھن گئی ہے مجھ سے، اب حال نہیں کوئی پوچھتا۔ مزہ زیادہ تب تھا، تب دل جو ہوتا ہے نا وہ تسلیم والا بن جاتا ہے۔ اس میں لکھا ہے حضور مولا کائنات کا، یہ مولا حضرت علی المرتضیٰ اور خشیت الہی، جیسے ہی نماز کا وقت آتا کہتے آپ کا چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا۔ مولا کائنات کا او بابا کل ولایت کائنات کی دست ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے در زہرا پر، کائنات کے کسی ولی کا نام لو وہ در زہرا کا غلام ہوگا، جن کے در کی خیرات کا نام ولایت ہے، ان کا یہ عالم ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا اور آپ اللہ کے خوف سے لرزہ طاری ہو جاتا، کپ کپی طاری ہو جاتی مولا کائنات کے بدن پر۔ سیدہ کائنات کیا خشیت کا عالم یہ تھا کہ رات عشاء کے بعد 2 نفل شروع کرتی، بلال فجر کے لیے آذان کہتا، سیدہ کائنات سر اٹھا کے عرض کرتی مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کے 2 نفل بھی پورے نہیں ہو سکے۔ آج وہ جبینیں کیوں محروم ہو گئی ہمارے ان سجدوں سے؟ اللہ کے نیک بندو، اس کے لیے تنہائیوں میں نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا مردہ دل کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ کیا کہا؟ پہلی تو جب اس کے سامنے کبھی تلاوت ہو رہی ہو نا اس کے چہرے پہ اکتاہٹ آئے، اسے تلاوت قرآن کی لذت محسوس نہ ہو، یہ اس کے مردہ دل ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ کہیں ذکر کی کوئی محفل مل جائے وہ اس مجلس کا مذاق اڑائے، اہل ذکر کا مذاق اڑائے، اس کو ذکر کی مجلس میں دل نہ لگے، خیال نہ رہے، اسے مزہ نہ آئے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہو تو تنہائی میں اللہ یاد نہ رہے۔ مولا کائنات نے بھی بہت ساری، اور فرمایا مجھے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ خواہش نفسانی کی پیروی اور لمبی امیدیں باندھنا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے نیک بندو، آؤ اس سارے آج کی جو گفتگو ہے اس کو اپنے کشکول میں رکھ کے، میں صرف اس لیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو میں نے بیان کیا ہے وہ یقیناً در زہرا کی خیرات ہے، اس میں شک نہیں،
جو قرآن مجید کا شعور حاصل ہو، کسی ایک حرف کا بھی اگر شعور ہمیں مل جائے منہاج القرآن والوں کو، تو ہم رب کعبہ کی عزت کی قسم ہم سمجھتے ہیں یہ در زہرا کی خیرات ہے، اس میں شک نہیں۔ مگر چونکہ بہت سارے لوگ یہ دل میں آس اور امید لے کے آئے ہیں کہ آج فاروقی صاحب سے کچھ ہم لفظ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سنیں گے، تو میں ان کے لیے 2-4 مصرے پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو موضوع بیان کیا ہے وہ بھی اس سلام کے صدقے میں قبول ہو جائے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ کمال بیویاں ہیں کائنات میں، لیکن کمال بیویاں ہیں کائنات میں، لیکن شرف تمام ہوئے دختر رسول کے بعد جہان بھر کی سبھی بیٹیوں میں باپ کی ماں۔ اس کائنات میں کوئی بیٹی ایسی نہیں جو اپنے باپ کی بھی ماں ہو سوائے زہرا کے۔ آپ کے ناموں میں ایک نام ہے ام ابیہا، جو اپنے باپ کی بھی ماں ہو۔ جہان بھر میں، جہان بھر کی سبھی بیٹیوں میں باپ کی ماں نہ تھی بطول سے پہلے نہ ہے بطول کے بعد، نہ تھی بطول سے پہلے نہ ہے بطول کے بعد۔ کیوں؟ چونکہ آپ کا یوم ظہور گزرا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عرش سے آ بھی گئی بخت جگانے والی، عرش سے آ بھی گئی بخت جگانے والی۔ محترم سیاب صاحب، بڑی محبت اور آپ کا جو پیار ہے وہ اس میں چونکہ آپ کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ معاملات ہیں۔ عرش سے آ بھی گئی بخت جگانے والی، اور تو سویا رہا بغض میں غافل کی طرح۔ میں پچھلے دنوں سن رہا تھا، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری اپنی، میں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کے اثرات کو زائل نہیں کرنا چاہتا، آپ سب سمجھ گئے ہیں کس نے کس دور میں کیا کچھ کہا ہے، کسی کو یاد کروائے بغیر بس 2 جملے کہنا چاہتا ہوں کہ عرش سے آ بھی گئی بخت جگانے والی، اور تو سویا رہا بغض میں غافل کی طرح۔ مومنین کی ماں کا یہ فرمان سنا ہے میں نے، 2 نمازوں میں وہ اتری ہے نوافل کی طرح، 2 نمازوں میں وہ اتری ہے نوافل کی طرح، کیونکہ امکان پر ہوئی ہیں عطائیں بطول کی۔ امکان پر، امکان کسے کہتے ہیں؟ جہاں تک تمہارا تصور جائے، امکان پر ہوئی ہیں عطائیں بطول کی، قرآن میں رقم ہے ادائیں بطول کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں فاروقی صاحب کہاں لکھی ہیں، تو آؤ اس قرآن میں سورۃ الدہر پڑھو۔ 3 دن تک جس دروازے پہ سائل آ کے کبھی یتیم بن کے کبھی مسکین بن کے آتا رہا اور سیدہ کائنات عطا کرتی رہی، یہ ادائیں بطول کی نہیں ہیں تو کس کی ہیں؟ اور قرآن کہتا انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ سیدہ نے وہ جو 3 دن کھانا کھلایا تھا نا آنے والے بھکاری کو، وہ کبھی قیدی بن کے آتا، کبھی مسکین بن کے آتا، کبھی یتیم بن کے آتا۔ رب کعبہ کی قسم وہ قلب سلیم تھا جو جزا نہیں مانگتا تھا، رضا مانگتا تھا۔ رضا، آپ کہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو کھانا کھلا رہی ہیں یہ صرف اس کی رضا کے لیے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ یہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ ادا کروانا چاہتے ہیں۔ میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، آخری 4 مصرے ہیں۔ خود خدا چھپا ہے حجاب بطول میں لیکن، لو جی قطعاً آخری 4 مصرے، آخری 4 مصرے کے خدا چھپا ہے حجاب بطول میں لیکن بطول رہتی ہے اپنے خدا کے جلووں میں۔ فاطمہ کے نام کا ہنسا ہے 9، عدد ہے 9، اور کائنات کا سب سے بڑا عدد ہے 9۔ جاؤ ریاضی دانوں اس کو تقسیم کرو، 9 1 9، 9 2 18، 8 اور 1 کو ملاؤ تو پھر 9، 9 3 27، 7 اور 2 پھر 9، 9 چوک 36، 3 6 پھر 9،
تم لاکھوں کروڑوں تک لیتے جاؤ گے، اس کا حاصل پھر نو رہے گا، اس کا حاصل پھر نو رہے گا۔ اللہ کے بندو، جب وہ چاہتا ہے کہ سیدہ کے در کے نام کے ہندسے تقسیم نہ ہو تو سیدہ کے در کے گدا کیوں تقسیم ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک ہی رہے، یہ ایک ہی رہے۔ ہماری پہچان شیعہ اور سنی کی نہ ہو، ہماری پہچان یہ ہو کہ جو بھی آ کے سیدہ کے در پہ بیٹھ گیا، جو بھی آ جائے بس وہ ہمارا امام بن جاتا ہے۔ خدا چھپا ہے بطول حجاب بطول میں، لیکن بطول رہتی ہے اپنے خدا کے جلووں میں۔ میں اس کی عصمت کبریٰ کا قد بھی کیا لکھوں، حسن حسین بھی رہتے ہو جس کے تلووں میں۔ بس دوستان محترم، ان تلووں کی خیرات مانگ کر کچھ اپنے دل کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کروا لیں، کسی ایسی سنگت کے ساتھ جڑ جائیں جو سنگت آپ کو سیدھا کر دے، دل سیدھے کر دے۔ اور میں آپ کو ایک ڈاکٹر کا نام بتا سکتا ہوں جو ٹیڑھے دل سیدھے کرتا ہے، اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، وہ علاج گاہ کا نام منہاج القرآن ہے۔ آؤ سارے مل جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم، یہاں بندے سے نفرت نہیں سکھائی جاتی، بندے سے محبت سکھائی جاتی ہے۔ کوئی کرے نہ تو ایک الگ بات ہے، سکھائی محبت جاتی ہے۔ محبت اپنے کشکول میں رکھو تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو، فقیرہ نہ آئے، صدا کر چلے۔ مسجد میں الحمدللہ شٹرنگ شروع ہو گئی ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے، آپ بھی جاتے ہوئے دیکھ بھی لیں اور اپنی جیبوں کو بھی دکھا لیں۔